کب اولاد فتنہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی سمجھا دی۔ اولاد نعمت ہے، لیکن جس اولاد کی وجہ سے انسان سخی بخیل ہو جائے، یہ اولاد فتنہ ہے۔ سخاوت سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا تھا، درجات بن رہے تھے۔ اس اولاد کے پیچھے بخل، یہ اولاد فتنہ بن گئی۔ اس کی خوشیاں ٹپکنے، رونقیں اس کے چہرے پہ ہوتی تھی، اس گندی اولاد نے اسے غمگین کر دیا۔ یہ فتنہ ہے اولاد۔ اور حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول نے دعا کر دی، اللہم انی اعوذ بک من ولد یکون علی رب۔ جب انسان اولاد کے تابع ہو جائے، رب بنا لے بیٹے کو، بیٹی کو، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ میں پناہ مانگتا مجھے ایسی اولاد نہ دینا جو میرے پہ رب بن بیٹھے، وہ سمجھے کہ میں باپ ہوں۔ یہ اولاد فتنہ ہے، جس اولاد کی وجہ سے انسان کی خوشیاں دفن ہو جائیں اور غم ڈیرے جما لے۔ اولاد فتنہ اس وقت بنتی ہے، اولاد تو نعمت ہے، جب انسان پڑھ لکھ کے بھی جہالت کے کاموں پہ اتر آئے۔ کس وجہ سے؟ اولاد کی وجہ سے۔ اسے سمجھ ہی نہ آئے کہ علم کیا کہتا ہے، اسے سمجھ ہی نہ آئے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کیا ہیں۔ اس اولاد کے پیچھے لوگوں کے مال لوٹتا پھرتا ہے، اس اولاد کے پیچھے وہ طرح طرح کے دھوکے کرتا پھرتا ہے، اس اولاد کے پیچھے کسی کے قتل کے منصوبے بنا پھر رہا ہے۔ یہ اولاد فتنہ ہے، جس سے انسان علم و معرفت کے بعد جہالت کے امور پہ اتر آئے۔ اولاد اس وقت فتنہ ہوتی ہے، انسان بڑا بہادر ہے، اللہ نے اسے قوت دی، بہت شجاع ہے، لیکن اولاد کی غلط کاریوں کی وجہ سے بزدل بن جائے تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ ایسی اولاد سے پناہ دے، اور جس کی اولاد ہے اللہ اسے نیک بنائے۔ جو اولاد والدین کو غمگین کر دے، جس اولاد کی وجہ سے سخی بخیل ہو جائیں، جس اولاد کی وجہ سے شجاع اور بہادر بزدل بن جائیں، جس اولاد کی وجہ سے پڑھے لکھے بھی جاہل بن جائیں، یہ اولاد فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر کے ایک حقیقت سمجھائی۔ باپ سمجھاتا رہا، بیٹا آ جاؤ، بیٹا کشتی میں سوار ہو جاؤ، بیٹا میں اللہ کا نبی ہوں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ یا بنی ارکب معنا، یہاں کوئی باپ بیٹھا ہے تو ایک لمحے کے لیے سوچیے اس کے سامنے اس کا بیٹا ڈوب رہا ہو، اس پہ کیا گزرے گی۔ بیٹا آ جاؤ، سوار ہو جاؤ۔ لیکن بیٹے کے دماغ میں خرابی کیا تھی؟ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بھلا پہاڑ تک بھی پانی آ سکتا ہے۔ اولادوں کے اندازے غلط ہی ہوتے ہیں، منچلے نوجوانوں کے اندازے ہمیشہ غلط ہوتے ہیں۔ کوئی بوڑھا بھی ہو جائے اللہ کے مقابلے میں کوئی اندازہ لگائے تو خسارے کے اندازے ہوتے ہیں۔ نبی پھر کہہ رہا ہے بیٹا آج کسی نے نہیں بچنا، جس کو اللہ نے بچایا وہ بچے گا۔ بات نہیں مانی، ایک موج نے آ کے ایسا لپیٹا کہ آنکھوں سے اوجھل کر دیا۔ باپ پھر سوال کرتا ہے اللہ میرا بیٹا، اللہ تیرے وعدے بھی سچے ہیں اور تیرے جیسا کوئی فیصلہ کرنے والا تو نہیں ہے۔ ساتھ ہی اللہ نے پیغام کیا دیا، انہ لیس من اہلک، میرے پیارے پیغمبر یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ بیٹا ہے، خونی رشتہ ہے، نسبی رشتہ ہے، لیکن اگر تیرے منہج اور تیری بات کو پسند نہیں کر رہا، انہ لیس من اہلک، تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں اہل میں سے نہیں ہے؟ انہ عمل غیر صالح، اس کی اعمال ٹھیک نہیں ہے، اس کی اعمال ٹھیک نہیں ہے۔ اور ساتھ کیا فرما دیا؟ فلا تسألنی ما لیس لک بعلم، میرے پیغمبر جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا، دوبارہ سوال نہ کرنا اس بیٹے کے بارے میں۔ کہیں دوبارہ سوال کرنے سے جاہلوں میں نام نہ لکھ دیا جائے، انبیاء کی اس مقدس لسٹ سے نکال کر۔ اولاد اس وقت فتنہ ہے جب پوری دنیا کے سامنے اولاد باپ کو ہرانے کے لیے لگ جاتی ہے۔ ایک طرف پیغمبر ہے، اس کے اوپر وحی کا نزول ہو رہا ہے، اور ایک طرف دماغ کی خرابی ہے اور سوچیں ہیں لمیٹڈ، وہ سوچیں جن کی بنیاد کوئی نہیں ہے۔ کبھی اللہ سے بھی مقابلہ لگاتے ہیں، کبھی اللہ کے عذاب سے بھی مقابلہ ہوتا ہے۔ اولادیں اس وقت فتنہ بنتی ہیں جب اللہ ذوالجلال کے فرامین کو نگلیکٹ کرتی ہیں، پرواہ نہیں کرتی۔ پھر اللہ عبرت بھی بناتا ہے، لیکن یہ اولاد فتنہ بن جاتی ہے۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، اولاد فتنہ ہے جب وہ انسان کے دینی منہج پہ نہ ہو، اولاد فتنہ ہے جس کی وجہ سے انسان سخی بخیل بن جائے، اولاد فتنہ ہے جس کی وجہ سے بہادر بزدل بن جائے، اولاد فتنہ ہے جس کی وجہ سے پڑھا لکھا جاہل بن جائے، اور اولاد فتنہ ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ خوشیاں بانٹنے والا انسان جو ہے وہ ہر وقت ویرانگی کا شکار ہو جائے۔